الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک سٹوریز کے بارے میں ہے کہ ہم نے انگلش لینگویج میں سٹوریز کیسے لکھنی ہے۔ سٹوری کے بارے میں یہ بات یاد کر لیں کہ سٹوری ہمیشہ پاسٹ ٹینس میں ہوتی ہے، یعنی کہ زمانہ ماضی میں ہوتی ہے، اور اس میں کریکٹرز کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سیکوینس اور پلاٹ اور آخر میں مورل یہ لازمی دینا ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس پہلی سٹوری ہے تھرسٹی کرو، بڑی مشہور ہے انگلش لینگویج میں۔ ابتدائی ہمیشہ سٹوریز کی اسی پیاسے کوے کی کہانی سے ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے ونس دیر واز اے کرو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک کوا تھا۔ ہی واز ویری تھرسٹی، وہ بہت پیاسا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلے لیکچر میں بتایا ہے کہ کسی بھی سینٹنس کے آپ نے دیکھنا ہے کہ سینٹنس کو 5 طریقوں سے آپ نے حل کرنا ہے کہ فقرے میں زمانہ کون سا ہے، فقرے کی قسم کون سی ہے، فقرہ ایکٹیو پیسیوس کے لحاظ سے کون سا ہے، فقرہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ نیریشن کے لحاظ سے کس چیز سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ فقرے کے حصے کتنے ہیں اور کون سا حصہ کہاں پہ ہے۔ اب اسی فقرے کو ڈسکس کر لیں تو ہم جب کہیں گے ونس دیر واز اے کرو تو یہ زمانہ پاسٹ کا ہے، کیونکہ اس میں واضح طور پر واز آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سینٹنس، یہ سمپل سینٹنس ہے، سادہ جملہ ہے۔ ایکٹیو پیسیو وائس میں یہ ایکٹیو وائس کا جملہ ہے۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشن میں ڈائریکٹ کا جملہ ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو سبجیکٹ فاعل یہاں پر ویسے نہیں ہے، وہ معذوف ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر چھپا ہوا ہے۔ تو ہم نے فاعل جو ہے بیان کرنے والا سٹوری نیریٹر ہے، فرسٹ پرسن پروناؤن ہے۔ تو اس میں وہ کہتا ہے کہ واز جو ہے یہ زمانے کی ہیلپنگ ورب کے بارے میں ہے۔ کرو مفعول ہے جس پر کام واقع یا ختم ہو رہا ہے۔ اب اگلے جملے کو دیکھیں تو فاعل ہے اس میں، لیکن اس میں مفعول نہیں ہے۔ تو بعض جگہ پر فاعل نہیں ہوگا، مفعول ہوگا، مفعول پر زیادہ زور دیا جائے گا۔ تو جہاں پر مفعول ہوگا تو بعض جگہوں پر مفعول کی بجائے فاعل نہیں ہوتا، مفعول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن ورب لازمی ہر صورت ہوگی، کیوں؟ زمانے میں ایکشن یا زمانے کے بغیر کام فقرہ نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے ہی فلیو ہیئر اینڈ دیئر ان سرچ آف واٹر، ہی سا اے پچر ان اے گارڈن بٹ دی واٹر واز ویری لو، ہی کوڈ ناٹ ڈرنک واٹر، ہی تھاٹ آف اے پلان، ہی پٹ سم اسٹونز انٹو دی پچر، دی واٹر روز اپ، ہی ڈرینک اٹ اینڈ فلیو اوے۔ مارل 2 ہیں یہاں پر۔ پہلا مارل ہے گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، یعنی کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ دوسرا محاورہ ہے، ضرب المثل ہے، نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ دوسری سٹوری ہمارے پاس ہے گریڈی ڈاگ، لالچی کتے کے بارے میں۔ Once there was a dog, he was very hungry, he stole a piece of meat from a butcher's shop, he ran away, he reached a stream, he saw his own reflection in the water, he took it for another dog with a piece of meat in his mouth, he opened his mouth to get it, he lost his own piece of meat, moral greed is curse. The fox and the grapes. Once there was a fox, he was very hungry, he went here and there in search of food, but he did not find anything to eat. At last he came to a garden. He saw some bunches of grapes hanging from a wall. His mouth watered on seeing this. He jumped again and again, but could not reach them. At last he went away, saying, the grapes are sour. Moral: the grapes are sour. Yeah, people pretend to dislike what they cannot. لوگ وہ اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں جو کہ وہ نہیں ہوتے۔ A woodcutter and his axe، یہ کہانی ہے لکڑہارا اور اس کے کلہاڑے کی، جس میں اس کا کلہاڑا گم ہو جاتا ہے تو اسے پہلے فرشتہ، اینجل یا ایک ایسی شخصیت، ماورائی شخصیت آتی ہے جو اسے پہلے سونے کا کلہاڑا دیتی ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا نہیں ہے، پھر چاندی کا، وہ کہتا ہے یہ بھی میرا نہیں ہے، پھر اسے لوہے کا دیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا ہے۔ تو اس کو اس کی ایمانداری کی وجہ سے اس کو بہت انعام دیا جاتا ہے۔
آخر میں اگلی سٹوری ہے ہو بیل دی کیٹ، یعنی کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا۔ یہ بہت ہی سٹوری ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ، اور بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے سٹوریز کے سننے کا، تو یہ سٹوری بہت اچھی ہے۔ اس کے بعد ہے دی ہیئر اینڈ دی ٹارٹائس، کچھوا اور خرگوش۔ یہ بہت ہی اہم کہانی ہے، اور تھسری کرو کی طرح یہ بھی کئی ہزار سال پرانی ہے۔ Once there was a crow, once a hare saw a tortoise walking slowly. The hare was very proud and he asked the tortoise, "Shall we have a race?" The tortoise agreed. They started the running race. The hare ran very fast, but the tortoise walked very slowly. The proud hare rested under a tree and soon slept off. But the tortoise walked slowly and steadily and reached the goal. At last the tortoise won the race. مارل اس کے 3 ہیں۔ سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس بھی ہوتا ہے، نیور میکس فن آف ادرس بھی ہے، ٹھیک ہے، پرائڈ ہیتھ فال یہ بھی ٹھیک ہے۔ یونین از اسٹرینتھ، اتفاق میں برکت پرانی فیبل سٹوری ہے۔ فیبل جانوروں کی کہانیاں ہوتی ہیں جو کہ قدیم زمانے میں انسان استعمال کرتے تھے انسانوں کو سبق دینے کے لیے، کہ ایک کسان تھا، اس کے 4 بیٹے تھے، تو وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کسان نے انہیں بلایا اور انہیں کہا کہ ایک لکڑیوں کا گٹھا لاؤ اور انہیں توڑو۔ انہوں نے تو کوشش کی لیکن نہ توڑ سکے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ اس کو الگ الگ لکڑیوں کو کر کے توڑو تو انہوں نے 1 منٹ میں ہی توڑ دیا۔ تو اس نے کہا دیکھو اکٹھے رہو گے تو تم بہت زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط رہو گے، اگر جدا ہو جاؤ گے تو ٹوٹ جاؤ گے۔ اس کے 2 مارل ہیں، مارل سٹوری میں ضرور لکھنا ہے۔ یونین از اسٹرینتھ، اتفاق میں برکت، اور دوسرا ہے یونائٹڈ یو اسٹینڈ، ڈیوائڈیڈ یو فال۔ اگر تم اتفاق میں رہو گے تو مضبوط رہو گے، اگر تم تقسیم ہو جاؤ گے تو گر جاؤ گے۔ دی لائن اینڈ دی ماؤس، یہ بہت اچھی کہانی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس پیرنٹس ایز بیسٹ ٹیچر، والدین بہترین استاد ہوتے ہیں۔ والدین ہی ہوتے ہیں جو کہ بچے کی شخصیت کو نکھارتے ہیں اور بچپن میں ہی اس کو اچھی تربیت دیتے ہیں۔ جیسے نیپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے پیرنٹس شیپ دیئر چلڈرن فرام دی بگننگ، دے ٹیچ دیئر چلڈرن مورل ویلیوز، دے شیئر دیئر انٹرسٹ ود دیم، دے ڈیولپ کلوز ایموشنل ٹائز ود دیم۔ Parents can be very important teachers in their children's life. A parent may be afraid of a child getting hurt. My parents are guiding star for me. My parents are great. They ask to offer prayers 5 times a day. They ask the Holy Quran daily. My parents are best teachers for us. Moral God loves those who love his fellow men. تو ہماری یہ آج کی سٹوریز تھیں، امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی، اور بہت ہی اچھی سٹوریز ہیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز یا کسی قسم کا گرامر کا کوئی مواد تحریری انداز میں چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹس کے سیکشن میں واٹس اپ کریں تاکہ ہم PDF میں آپ کو بھیج دیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں اگر واٹس اپ کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس نمبر پر امجد عباس 030177454110 پر واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ مزید فیس بک پر بھی مجھے آپ فالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو نئی نئی معلوماتی ویڈیوز مل سکیں اور آپ لوگوں کو یہ سارے آسان انداز میں لیکچرز ہم پرووائڈ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔